بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وواجبہ اے واجب الوضوء النیت وہی القصد الی فعلہ مقارنۃ لغسل الوجہ المعتبر شرعا، وهو اول جزء من اعلاہ لأن ما دونہ لا یسمى غسلا شرعا، وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، وَالْإِبْتِدَاءُ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلًا۔ توجہ فرمائیں۔ بات ہماری تھی فصل اول فی الوضوء، وضو سے متعلق۔ وضو کا ہم نے بتایا اس کا مادہ کیا ہے، پھر تقریباً 6 چیزیں تھیں موجبات وضو: بول، غائط، ریح، نوم غالب، اور ہر وہ چیز جو عقل کو ضائع کر دے، اور استحاضہ اپنی خاص شرائط کے مطابق جو آگے بیان ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو کہا جاتا ہے موجب وضو۔ پھر ہم نے بحث کی تھی موجب کہنا چاہیے، ناقص کہنا چاہیے یا سبب، وہ بھی ساری بات بیان کر دی ہے۔ تو پہلے شہید اول نے بیان کیا موجبہ البول والغائط، ابھی بتا رہے ہیں واجبہ، یعنی یہاں سے وضو کے واجبات بیان کریں کہ وضو میں کیا کیا چیز واجب ہے۔ تو تقریباً 6 یا 7 چیزیں ہیں جو وضو میں واجب ہیں۔ سب سے پہلی ہے النیتو۔ نیت کا مطلب یہ ہے آپ وضو کریں بقصد وضو، یعنی آپ یہ جو چہرہ وضو میں کیا کرنا ہوتا ہے، چہرہ دھونا ہے نا، بازو دھونا ہے، تو یہ وضو کی نیت سے آپ چہرہ دھو رہے ہوں، وضو کی نیت سے آپ بازو دھو رہے ہوں، وضو کی نیت سے مسح کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے وضو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، فوراً آپ کہہ سکیں جی میں وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بقصد وضو یعنی وضو کے قصد سے بندہ یہ کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اس وجہ سے پانی چہرے پر بھی ڈال رہا ہوں اور اپنے بازوں پر بھی، ہاتھوں پر ڈال رہا ہوں۔ تو قصد وضو، خود نیت کا جو لغوی معنی ہوتے ہیں وہ مطلقاً قصد ہوتا ہے، کسی شے کا بھی ارادہ، قصد۔ لیکن یہاں مراد نماز کے لیے اس مخصوص جو اجزاء والے حصے ہیں، مثلا چہرے کا دھونا، بازو کو دھونا، اس کا قصد کریں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کب قصد کرنا چاہیے، نیت کب کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں آپ کی نیت ملی ہوئی ہو غسل وجہ کے ساتھ، جب آپ چہرہ دھوتے ہیں نا تو اس چہرہ دھونے کے ساتھ ہی آپ کی یہ نیت کیا ہو، ملی ہو، یعنی مراد یہ ہے، مقارنت سے مراد یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ چہرہ دھونا شروع کر دیں بعد میں نیت ہو، نہیں ایسا نہ ہو۔ جب پہلے ہوگی تو پھر مقارنت ہوگی نا، یعنی جب آپ کھڑے ہو گئے، اب آپ نیت وضو کی نیت سے پانی ڈال رہے ہیں تو یہی اس کا مطلب ہے آپ کی نیت غسل وجہ کے ساتھ کیا ہو گیا، مقارنت ہے۔ مقارنت کب نہیں ہوگی، جب آپ وضو شروع کر بس چہرہ دھونا شروع کر دیں، ابھی آپ نے قصد نہیں کیا ہے، ٹھیک۔ اچھا، چہرہ دھونا، چہرہ جب آپ دھوتے ہیں اس وقت وہ چہرہ دھونا جو شرعاً معتبر ہے، توجہ فرمائیں، شرعاً کیا معتبر ہے چہرہ دھونا؟ کہتے ہیں کہ شرعاً معتبر یہ ہے کہ آپ چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں۔ اگر آپ نیچے سے اوپر کی طرف دھوتے ہیں اس کو غسل شرعی نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ وضو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
یا آپ ناک سے نیچے پہلے دھو لیں اور باقی حصہ بعد میں دھوئیں، یا چہرے کو سائڈ پہ کر کے آپ دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں دھوئیں، وہ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ کی نیت ملی ہوئی ہو غسل وجہ کے ساتھ، وہ غسل وجہ جو شرعاً معتبر ہے وہ ہے کب، نیت کب ہوگی، جب آپ اوپر سے چہرے کے اوپر سے پانی ڈالتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ کی ملی ہوئی ہو، جو پانی آپ اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے ڈالنے اس کے ساتھ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے، ملنی۔ اگر اس ایسے نہ ہو بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف ہو تو اس کو غسل شرعی نہیں کہیں گے، سمجھا کی بات یہ؟ اچھا، اب ایک اور بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، باقی چیزیں عبارت میں حل کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے ایک تو ہو گیا، اس میں ایک اس کی جز ہے قصد، یعنی یہ بندہ نیت کرے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کا قصد کس بات، اس کے کچھ اجزاء ہیں، کہتے ہیں ایک ہے قصد وجوب، شہید اول کی عبارت ہے، یہ جو آپ کی نیت ہو مشتملتن علی الوجوب علی قصد الوجوب، آپ کی نیت مشتمل ہو قصد وجوب پر، یعنی آپ یہ نیت کر رہے ہوں، البتہ قصد وجوب وہاں پر ہے جہاں پر وہ مثلا نماز کا وقت ہو چکا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کی وہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ نماز مشروط ہے اس وضو کے ساتھ، اب آپ نیت کریں گے کہ وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، یا اگر نماز کا وقت نہیں ہوا تو پھر مستحب کی آپ کیا کریں گے، نیت کریں گے۔ بہرحال اگر وقت داخل ہو چکا ہے تو قصد وجوب، بندہ یہ نیت کرے کہ میں اس کو چونکہ واجب ہے اس وجہ سے انجام دے رہا ہوں، ایک یہ۔ دوسرا ہے قصد وجوب کے ساتھ قصد تقرب، بندہ یہ نیت کرے کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں قربتاً اللہ، اللہ تعالیٰ کے قریب کے لیے، البتہ قرب سے مراد قرب مکانی مراد نہیں ہے، قرب معنوی مراد ہے، ٹھیک ہے جی، تو قصد قربت بھی ہونا چاہیے۔ تیسری ایک اور چیز بھی ہے، شہید اول اس کو بھی معتبر سمجھتے ہیں، وہ ہے قصد استباحہ، یعنی بندہ یہ نیت کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں مبیح ہونے نماز کے لیے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے سے تھے، دنیات جب ہمیں مولانا صاحب نے شروع کرائی تھی مسجد میں، تو وہ ایک نیت انہوں نے رٹوائی تھی، اب وہ لمحہ پڑھتے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح وضو کی نیت بھی، وضو کرتا ہوں دور ہونے حدث کے، مباح ہونے نماز کے، واجب قربتاً اللہ، باقاعدہ یہ نیت رٹوائی جاتی تھی۔ تو یہ انہی کی، یعنی مباح ہونے نماز کا، یعنی بندہ یہ نیت کرے وضو کر رہا ہوں تاکہ اس کے ساتھ میں نماز پڑھ سکوں، تاکہ نماز پڑھنا میرے لیے صحیح ہو، یہ قصد استباح اس کو کہتے ہیں، مباح ہونے کا قصد کریں، ٹھیک۔ یہ شہید اول کی عبارت یہ تھی جناب، وہ نیت آپ کی مشتمل ہونا چاہیے علی الوجوب والتقرب والاستباح۔ شہید ثانی سے پوچھتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں نا، تقرب کافی ہے، صرف قصد استباح نہ بھی ہو، قصد وجوب ہمیشہ تو قصد وجوب ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی حتیٰ قصد ند بھی آپ نہ کریں وقت سے پہلے، کوئی آپ قصد نہ کریں، صرف ایک ہی قصد ہو کہ میں یہ وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، اے اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے قرب کے لیے، اتنا کافی ہے، باقی کوئی قصد بھی نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ ہر عبادت میں یہی قصد، ہر عبادت کو انجام دیا جاتا ہے کس حوالے سے؟ عبادت سمجھ کر، تو کہتے ہیں قصد قربت ہو تو اتنا بھی کافی ہے۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ وواجبہ، اور واجب وضو، یعنی وضو میں جو وضو کے جو واجبات ہیں، سب سے پہلے النیتو، نیت، وہی القصد الی فعلہ، فعلہ کا مرجع وضو، انسان قصد کرے فعل وضو کا کہ میں وضو کر رہا ہوں۔ اچھا، مقارنتاً، یہ حال ہے نیت سے، در حال ہے کہ آپ کی نیت ملی ہوئی ہو لغسل الوجہ، غسل نہیں پڑھنا، غسل چہرے کے دھونے کے ساتھ، وہ غسل وجہ المعتبر، اسی کی صفت ہے، وہ غسل وجہ جو معتبر ہے شرعاً، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ جو شرعاً کیا معتبر ہے؟ خود شہید ثانی بتا رہے ہیں، وَهُوَ أَوَّلُ
जुज़ मिन आला हो, वो ऊपर से चेहरे का पहला जुज़, जब वहां से धोना शुरू करेंगे, जब वहां से आप धो रहे ना ऊपर से नीचे की तरफ, तो जैसे ही पहला हिस्सा आप चेहरे के ऊपर पेशानी पर पानी डालेंगे, उसी के साथ मिली होनी चाहिए आपकी नियत। अच्छा, लिअन्ना मा दूनहु ला युसम्मा गस्लन शरअन, तवज्जो फरमाएं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। दूना जो होता है ना, मेरे ख्याल में उसमें आपने पढ़ा है, उसमें मुगनी में दूना का एक माना होता है गैर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है। दूना का गैर माना होता है। कहते हैं गस्ल शरई क्या है? चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोना। इसका जो गैर है, इसका गैर क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ धोना, या नाक से पहले नीचे लहदे धो लें, ऊपर वाले से को बाद में धोएं। तो ये यानी ये इसको फिर गस्ल शरई नहीं कहते। देखिए फरमाते लिअन्ना मा दूनहु, या आप दूना को गैर के माना में करें। और के बाज़ ने कहा है कि माँ से पहले गस्ल को मुकद्दर माने, लिअन्ना गस्ल मा दूनहु, यानी इसके गैर का गस्ल, यानी ऊपर से नीचे न धोएं, इसका गैर क्या बनेगा? नीचे से ऊपर धोएं, या दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, इस तरह धोएं। तो ला युसम्मा गस्लन शरअन, वो शरअन गस्ल नहीं कहलाता। ठीक समझ आ गई बात ना? अच्छा, वल अन्नल मुकारनता, फिर दूसरा ये कि क्यों आपने कहा मुकारनत गस्ल वाज के साथ मिली हुई हो? इस वजह से ले अन्नल मुकारनता तो तबरो, ये मुकारनत नियत का मिला हुआ होना ये मोतबर है ले अव्वल अफ़आल वज़ू, अफ़आल वज़ू के शुरू में, अव्वल में। जबकि सुने अभी क्यों मुकारनत? क्योंकि शर्त यह है कि आपकी नियत अव्वल फ़िल वज़ू, और अव्वल फ़िल वज़ू चेहरे को ऊपर से नीचे की तरफ धोना है। इसका मतलब आप ऊपर से पानी डालते हो तो उसके साथ आपकी क्या होनी चाहिए? नियत में नहीं होनी चाहिए। कहते हैं वल अन्नल मुकारनता, चूँकि मुकारनत मोतबर है ले अव्वल अफ़आल वज़ू, वल इब्तदाउ बिगैरिल आला ला युअद्दु फ़िलन मिन अफ़आल वज़ू। आप कहते हैं अगर आप नीचे से क्या करें? ऊपर की तरफ धोएंगे, ये जो नीचे आपने पानी डालना है, ये जो है ये क्या होगा? ये यानी गैर आला से इब्तिदा करना, ला युअद्दु फ़िलन, ये फ़िल वज़ू शुमार नहीं होगा। ठीक, चले जी, नियत होगी है कि आपकी नियत होनी चाहिए जब आप गस्ल वाज को कर रहे हैं। दूसरा फिर फरमाते मुश्तमिलतन, दर हालांकि आपकी नियत क्या हो? मुश्तमिल हो। अच्छा, ये मुश्तमिलतन खबर भी हो सकता है, अन्नियत मुकारनतन मुश्तमिलतन हाल बनाए इसको। ये भी ये नियत आपकी मुश्तमिल हो अल्लाह क़स्दिल वजूब, किस पर? क़स्द वजूब पर। मुश्तमिलतन खबर भी बना सकते हैं, अन्नियतो मुश्तमिलतुन अला क़स्दिल वजूब, ये भी हो सकता है। बहरहाल मुश्तमिलतन अला क़स्दिल वजूब, अगर मुश्तमिलतन कहेंगे तो फिर हाल वाला माना करेंगे, दर हालांकि आपकी नियत मुश्तमिल हो अला क़स्दिल वजूब, क़स्द वजूब पर। यानी क़स्द वजूब में क्या मुराद है? नियत करे कि वाजिब है, वाजिब वजू कर रहा हूँ। अलबत्ता कहते हैं क़स्द वजूब वहाँ पर है इन काना वाजिबन, अगर वजू क्या हो? कब वाजिब होता है? बेअन काना फ़ी वक्त इबादतिन, जब वजू उस इबादत के वक्त में किया जा रहा हो, वाजिबतन, जो इबादत क्या हो? वाजिब हो, और मशरूततन बिही, और वो इस वजू के साथ क्या हो? मशरूत हो। वो इबादत, वो वाजिब इबादत जो वजू के साथ मशरूत है, अगर उसके वक्त में किया जा रहा है तो वो वजू क्या होगा? वाजिब होगा। व इल्ला से मुराद इल्लम यकुन फी वक्त इबादतन वाजिबतन मशरूततन भी, अगर वो जो इबादत वजू के साथ मशरूत है उसके वक्त में अंजाम न दी जा रही बल्कि उससे पहले वजू किया जा रहा है, तो नवन नदबा, फिर क्या करेगा? वो अच्छा, वलम यज़कुरहु लिअन्नहु खारिजुन अनिल गर्ज़ या अनिल फ़र्ज़, दो तरीके से इसको पढ़ा गया, दोनों माने ठीक है। देखिए, तो ये शहीद अव्वल ने तो क़स्द वजूब का है ना, इस मुस्तहब वाले को तो बयान ही नहीं किया। फरमाते वो वाजिबात वजू बयान करें, फ़राइज़ बयान करें, या गर्ज़ का अगर करें लफ्ज़ ले आए, मतलब है हमारी गर्ज़ से बाहर है, हमारी गर्ज़ है वाजिबात को बयान करना, और वो मुस्तहब है, लिहाजा इस वजह से शहीद अव्वल ने उसका तज़किरा नहीं किया। ख़ुद फरमा रहे हैं शहीद सानी वलम यज़कुरहु, ये जो नदब वाली सूरत हाल है, ये जो इस सूरत है, ये वजह है, लम मुसन्निफ़ ने इसको ज़िक्र नहीं किया, लिअन्नहु खारिजुन अनिल फ़र्ज़, यानी अगर फ़र्ज़ हो तो मतलब है कि हम
فرائض کو بیان کرے، وضو کے جو واجبات. غرض ہے تو پھر بھی ہماری غرض ہے واجبات کو بیان کرنا، ہماری غرض سے خارج ہے. اور آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ غرض ہے. میری کتاب میں فرض ہے جو تختی والی. بس دونوں ٹھیک ہے، ہاں دونوں ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی نیت مشتمل ہو اللہ قصد الوجوب والتقرب، اسی کس پر اطفر ہے؟ اللہ وجوب پر، اور قصد تقرب بہی وضو کے ذریعے اللہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ نیت کرے کہ وضو کر کے میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں. بِأَن يَقْصُدَ فِعْلَهُ لِلَّهِ، فعل وضو کا قصد کرے اللہ تعالیٰ کے لیے، امتثالا لامرہ، اس کے امر کو بجاوری کے لیے. یعنی بندہ یہ نیت کرے اے اللہ میں یہ وضو کر رہا ہوں تاکہ تیرے امر کی بجاوری ہو جائے، تیرے امر کا امتثال ہو جائے، اور تیرے لیے کر رہا ہوں وضو. ٹھیک ہے جی. اچھا، او موافقتاً لطاعتہ، یہ پہلے سے عام ہے. پہلے کیا تھا؟ یہ نیت بندہ کرے کہ اے اللہ میں وضو کر رہا ہوں تاکہ تیرے امر کا امتثال ہو جائے. او موافقتاً لطاعتہ، اے اللہ وضو کر رہا ہوں تاکہ تیری اطاعت کی موافقت ہو جائے. او طلبا للرفعت عندہ، اے اللہ وضو کر رہا ہوں تاکہ تیرے نزدیک میرا رتبہ بلند ہو، بواسطہ ہی، اس وضو کے واسطہ سے. تشبیحاً بالقرب المکانی، البتہ یہ جو تقرب ہے نا، وضو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، یہ قرب مانوی ہے، اس کو تشبیح دی گئی قرب مکانی کے ساتھ. اصل میں یہاں قرب کون سا ہے؟ قرب مانوی ہے. او مجرداً عن ذالک، دیکھیے قصد قربت ہو، پھر قصد قربت کے انہوں نے 2-3 طریقے بتائے نا. قصد قربت سے ایک بتایا کہ امتثالا لامرہ، ایک بتایا موافقتاً لطاعتہ، ایک ہے طلباً لرفعت عندہ. او مجرداً عن ذالک، یا قصد قربت میں ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو، صرف یہ نیت ہو اے اللہ تیرے قرب کے لیے. سمجھ آگے بات نا؟ دیکھیے قرب کے 3 طریقے ہیں. اوپر کیا بتایا؟ قربت اللہ سے مراد ہے بندہ یہ نیت کرے کہ اے اللہ وضو تیرے لیے کرو تاکہ تیرے امر کا امتثال ہو جائے، یہ قصد قربت ہے. یا تیری اطاعت کی موافقت ہو جائے، یہ قصد قربت ہے. یا تیرے نزدیک میرا رتبہ بلند ہو جائے. او مجرد عن ذالک، یعنی کیا مطلب؟ صرف نیت یہ ہو کہ صرف تیرا قرب چاہیے مجھے اے اللہ. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّهُ تَعَالَى غَایَةُ كُلِّ مقصد، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر مقصد کی انتہا وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہ چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی وہ قصد تقرب کہلائے گا. والاستباحہ، اس وجہ سے میں نے رکا ہوں، وہ ہے نا مشتملۃ علی الوجوب والتقرب والاستباحۃ، یعنی بندہ نیت کرے کہ وضو کر رہا ہوں تاکہ یہ مبیح صلاۃ ہو. مطلقاً سے مراد چاہے رفع حدث کرے یا رفع حدث مطلقاً او الرفع، یعنی مطلقاً کرے وہ مبیح نماز، یا یعنی وہ مبیح نماز جو رافع حدث بھی ہے. حیث یمکن، لیکن رافع حدث کی نیت وہاں کرے گا جہاں رفع حدث ممکن ہو. توجہ فرمائیں، جو آخر وقت میں وضو اور غسل کے بدلے میں تیمم کیا جاتے وہ مبیح صلاۃ ہے، وہ رافع حدث نہیں ہے، لہذا وہاں پر رفع حدث کی نیت بھی نہیں ہوگی. جہاں رفع حدث کی نیت ممکن ہے وہاں نیت کرے گا. جیسے نماز کا وقت داخل ہو چکا اور آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، اب آپ جب وضو کریں گے اب دونوں نیت ہوگی، اے اللہ وضو کرتا ہوں دور ہونے حدث کے اور مباح ہونے نماز کے، وہ جو ہمیں بچپن میں نیت سکھائی گئی تھی. ہمیں ہمارے مولانا استاد مرحوم وہ جو قرآن پڑھاتے انہوں نے یہی سکھایا تھا کہ اے اللہ وضو کرتا ہوں رفع حدث کے دور ہونے کے، یہی ہے نا. یعنی انہوں نے دیکھیے توجہ فرمائیں، والاستباحہ یعنی قصد استباحت ہو مطلقاً، چاہے وہ رفع حدث کرے یا نہ کرے، او رفع، یا وہ قصد استباحت جو رفع حدث ہو، لیکن حیث یمکن، رفع حدث کی نیت وہاں کریں گے جہاں پر رفع حدث ممکن ہو. جہاں ممکن نہ ہو تو پھر نیت نہیں کریں گے. جیسے میں نے مثال دی ہے، جب رفع حدث کر دیں گے تو مبیح صلاۃ خود بخود ہو جائے گی. ہاں اگر رافع حدث ہے، بتایا تھا رافع عام ہے، رافع ہے تو حتماً مبیح صلاۃ بھی ہے، ہوئی نا. تو کہتے ہیں کہ مبیح، چونکہ مبیح میں تفصیل ہے نا، ہو سکتے وہ مبیح صلاۃ جو وہ رافع حدث ہو سکتے وہ رافع حدث نہ ہو. والمراد رفع
اچھا حکم الحدث وَإِلَّا فَالْحَدَثُ اِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ. ہمارے شہید ثانی بعض کا دلچسپ بات کہا جاتے، کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا نا رافع حدث، یہ جو وضو حدث کو دور کرتا ہے، وہ ہمارے دور میں ایک وہ بحث ہوتی تھی کہ کیا بے نظیر نئی وزیر اعظم بنی تھی نا، تو وہ بحث ہوتی تھی کہ کیا عورت وزیر اعظم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو کسی نے کہا تھا، وہ مجھے یاد ہے، اس نے کہا وہ ہو گئی ہے، اور مولوی کہتے ہو سکتی ہے. وہ تو ہوگی، وہ بن بیٹھی ہے. بات یہ تھی کہ بھی بس یہ اخبارات میں بڑی بات چلی تھی کہ کیا عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے، تو وہ کسی نے کہا کہ جناب وہ بن گئی ہے. آپ کہتے بن سکتی ہے، وہ بن گئی ہے. تو یا کہتے ہیں کہ وضو جو ہے نا وہ رافع حدث کو دور کر سکتی ہے. یہ وضو مراد حکم حدث بھی، چونکہ حدث جب واقع ہو جاتا ہے آپ دنیا کی کوئی چیز اس کو دور یہ ایک لطیف سی بات ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا رفع حدث والمراد رفع حکم الحدث، وہاں پر بھی مراد ہے کیا شرعاً عورت وزیر اعظم بن سکتی ہے، یعنی حاکم بن سکتی ہے یا شرعی طور، ورنہ تو خارج میں تو وہ بن گئی ہے، اب باس کریں یا نہ کریں. یہاں پر بھی جب حدث واقع ہو گیا تو وہ واقع ہو گیا، اب اس کو دنیا کی کوئی چیز اس کو دور نہیں کر سکتی. مطلب ہے وہ جو حکم ہے، وہ جو حکم حدث ہے اس کو دور کرتی ہے. کہتے ہیں وَإِلَّا، وگرنہ اگر آپ دیکھیں تو فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَا يُرْتَفَعُ، جب حدث واقع ہو جاتا ہے اب وہ کبھی مرتفع نہیں ہوتا. مراد رفع حدث کا حکم یعنی حکم حدث کا رفع ہونا. اچھا ولا شبہۃ فی اجزاء نہیں پڑھنا ہے، باب افعال پڑھنا ہے، توجہ کرنی ہے، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. فلا شبہۃ فی اجزاء نیت المشتملۃ علی جمیع ذالک. دیکھیے شہید ثانی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں سے، جناب اگر نیت میں یہ ساری چیزیں ہوں نا، قصد وجوب بھی ہو، قصد استباح بھی ہو، اور وہ پھر وہ پہلا کیا تھا وہ ہاں ٹھیک ہے، وہ امتصال، وہ ساری چیز اگر ہیں، اگر آپ کی نیت ان ساری چیزوں پر مشتمل ہے پھر تو مجزی ہے، کافی ہے، اس میں کوئی شک، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں، شہید ثانی فرماتے ہیں ان میں ضروری کون سی چیز ہے، تو میں کہتا ہوں ان میں سے ضروری صرف اور صرف کون سی چیز ہے، وہ قصد تقرب ہے. وہی فرق دیکھیے فرماتے ہیں ولا شبہۃ فی اجزاء النیت، کوئی شبہ نہیں ہے نیت کے مجزی ہونے میں، وہ نیت المشتملت جو مشتمل ہو علی جمیع ذالک، ان سب پر، قصد وجوب بھی ہو، قصد تقرب بھی ہو، اور قصد استباح بھی ہو. اگر یہ تینوں ہیں تو حتماً وہ کیا ہے، مجزی ہے. وَإِن كَانَ فِي وُجُوبِ مَا عَدَى الْقُرْبَةِ نَظَرٌ، اگرچہ قربت کے علاوہ باقیوں کے واجب ہونے میں نظر اشکال ہے. سمجھا کی بات بھی؟ کتنی چیزیں، قصد وجوب، قصد تقرب اور قصد استباح، تینوں چیزیں ہیں تو حتماً مجزی ہے. لیکن قصد تقرب کے علاوہ باقی چیزیں بھی واجب ہے یا نہیں، ان کے وجوب میں نظر اشکال ہے. سمجھائی بات؟ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ نظر کانا کی خبر بعد میں آ رہی ہے، بلکہ اس کا اسم ہے، اسم مؤخر ہے. ان کان نظر، اگرچہ اشکال ہے فی وجوب ما عدى القربت، قربت کے، قصد قربت کے علاوہ باقیوں کے واجب ہونے میں کیا ہے، اشکال ہے. سمجھائی بات؟ اچھا جی، کیوں، کیا اشکال ہے اے شہید اول، شہید ثانی؟ کہتے ہیں لعدم نہوض دلیل علیہ، یعنی اس قصد قربت کے علاوہ باقیوں کے وجوب پر کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے، مضبوط ہو. اما القربت ہو، لیکن جہاں تک بات قربت کی ہے، فلا شبہۃ فی اعتبارہا، اس کے معتبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یعنی حتماً یہ معتبر ہے. حتیٰ فلا شبہۃ فی اعتبارہا فی کل عبادت، یہ تو ہر عبادت میں ایک قصد قربت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. وَقَضَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِهَا حَيْثُ يَكُونُ الْفِعْلُ مُشْتَرِكًا إِلَّا أَنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ فِي الْوُضُوءِ. دیکھیے وَقَضَا، اسی طرح، یعنی دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آسان سی مثال ہے، بالکل آسان. بعض اوقات دو عبادتیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن ان کی حیثیت علیحدہ ہوتی ہے، تو وہاں قصد تمییز بھی کرنا پڑتا ہے. مثلاً صبح 2 رکعت نماز نوافل ہیں اور 2 رکعت نماز واجب بھی ہیں، دونوں 2 رکعت ہیں، تو وہ مشترک عبادتیں ہیں. کیا ہیں وہ؟ مشترک عبادتیں ہیں، توجہ کرنی ہے.
وہاں قصد ضروری ہے کہ میں واجب پڑھ رہا ہوں یا مستحب پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں وضو ایسی عبادت نہیں ہے. کیسے ہے؟ وضو وقت داخل ہو گیا تو واجب ہے، وقت داخل نہیں ہوا تو ایسا نہیں کہ وضو ایک ایسا فعل ہو جو دو عبادتوں میں کیا ہو، شریک ہو، لہذا اس میں صرف وہ قصد تقرب ہو تب بھی کافی ہے. سمجھ آئی بات؟ دیکھیے فرماتے ہیں قضا. اسی طرح تمییز العبادت عن غیرہا، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے تمیز دینا ہے. سو یکون الفعل مشترکن، جہاں پر فعل کیا ہوتا ہے، مشترک ہو. الا انہ لا اشتراک فی الوضو حتی فی الوجوب والندب، جب آپ وضو میں ہیں تو وضو میں اس طرح کا کوئی اشتراک نہیں ہے، حتیٰ چاہے وضو واجب ہو یا مستحب ہو. کیوں؟ لأنہ فی وقت العبادت الواجبۃ المشروطۃ بہ لا یکون واجبا. دیکھیے نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے اور نماز اس وضو کے ساتھ مشروط ہے تو حتماً پھر وضو کا انجام دینا واجب ہے. سمجھ آ گئی بات نا؟ کیونکہ لأنہ فی وقت العبادت ہے، اس عبادت کے وقت میں، الواجبت ہے جو عبادت واجب ہے، اور المشروطۃ بہ جو اس وضو کے ساتھ مشروط ہے، تو لا یکون الا واجبا، اس صورت میں وضو نہیں ہے مگر واجب. و بدون ہی، بدون سے مراد ابھی نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے. ینتفی، کیا عبارت ہے ادھر نہیں بولا جائے گا، یعنی وبدون ہی ینتفی، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہوا ہے تو پھر وجوب کیا ہے، منتفی ہے. لہذا قصد وجوب کی ضرورت نہیں ہے، صرف قصد کیا ہونا چاہیے، وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. سمجھا کی بات؟ اچھا، سب سے پہلا ہو گیا نیت. اب نیت کے بعد پہلا دھونا آ رہا ہے. وجاری الماء، عبارت کیا ہے، جاری الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محلہ الی غیرہ بنفسہ او بمعین. توجہ فرمائیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں، آسان سی بات ہے. مسح ہم کیسے کرتے؟ پاؤں کا، ہاتھ کی تری ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ مسح کر لیتے، سر کا بھی اور پاؤں کا. ہاتھ کی تری لے کر چہرہ آپ نہیں دھو سکتے ہیں، بے شک تری اتنی زیادہ ہے کہ آپ کا سارا چہرہ گیلا بھی ہو گیا، پھر بھی بلکہ واجب ہے جاری الماء، پانی کا. اس سے مراد یہ کہ پانی ایک محل پہ ڈالے، وہاں سے منتقل ہو کر دوسرے محل تک جائے، یا خود بخود جائے گا یا ہاتھوں کی مدد سے جائے گا. یعنی جب آپ پیشانی پر پانی ڈالیں گے، کچھ پانی خود بخود چہرے پر جاری ہوتا ہے، ایک محل سے دوسرے محل تک منتقل ہوتا ہے. کچھ معین، مددگار، وہ مددگار کیا ہوتا ہے، آپ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ضروری ہے. دیکھیے وجاری الماء، اور پانی کا جاری کرنا، بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محلہ الی غیرہ، اس طرح کہ منتقل ہو پانی کا ہر جز عن محلہ، اپنے محل سے، الی غیرہ، بنفس ہی منتقل ہو. جب آپ پیشانی پر ڈالیں گے خود بخود منتقل ہوگا، او بمعین، یا کسی مددگار کے ذریعے. اچھا اب ہے، توجہ فرمائیں، کتنا دھونا ہے، یہ زبانی سن لیں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور اس میں 3-4 الفاظ ہیں. کہتے ہیں ایک ہے طول چہرے کا اور ایک ہے عرض. ٹھیک ہے، طول جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں نا، وہاں سے لے کر ذقن، تھوڑی کے آخر تک، یہ ہو گیا لمبائی میں. چوڑائی میں ابہام یعنی انگوٹھا اور درمیان والی جو انگلی ہے، ان کے درمیان جتنا چہرہ آ جائے. یہ دیکھیں پیشانی پر ڈالیں گے، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، جتنا چہرہ ان کے درمیان آ جائے. ٹھیک ہے جی، اس کا دھونا کیا ہوگا، واجب ہوگا. پھر یہ آپ جانتے جب بندے کو داڑھی نہ آئی ہوئی ہو نا بھی، یا جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہاں بال ہوتے ہیں، یہ کانوں کے نیچے، یہ اس جگہ پر تھوڑے تھوڑے سے بال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اصطلاح ہے. کن پٹی کے سامنے یہ بھی اصطلاح ہے. یہاں پر بعض اوقات انسان کو کچھ بال ہوتے ہیں، دیکھیں وہ بھی سارا بیان کرتے ہیں. ترجمہ دیکھیں کتنا فرماتے ہیں. چہرہ دھونا ہے، پانی جاری کرنا ہے، علا، اس پر، ما دارت علیہ الابہام، جس کو گھیرے ہوئے ہو انگوٹھا، بے کسر الحمزہ، حمزہ کے، کون سا حمزہ، ابہام کا. ہاں، ابہام یعنی ابہام لفظ ہوتا ہے، ابہام نہیں ہوتا. جو گھیرے ہوئے ہو، جس کو گھیرے ہوئے ہو ابہام، والوسطی، اور وسطی کہتے ہیں درمیان والی انگلی. یاد ہے نا وہ انگلیوں کے نام تھے، وہ
جو سبابہ تھی جو انگوٹھے کے ساتھ ہے، درمیان والی وسطیٰ، آگے تھی ہنسر بنسر، وہ ہنسر اور بنسر، تو وسطیٰ درمیان والی انگلی، ٹھیک ہے جی۔ ارزن یہ کس اعتبار سے ہے؟ عرض کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے۔ وما بین القصاص، قصاص، قصاص، مثلث القاف، یعنی کاف کے اوپر تینوں آپ حرکات دے سکتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں قصاص؟ یہ پیشانی کے اوپر، دیکھیں نا پیشانی کے اوپر جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوئے ہیں نا، اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص یا قصاص یا قصاص۔ وہوا، قصاص کا معنی کر رہے ہیں منبتو، وہوا منتہا منبت شعر الراس، منبت وہی نبات یعنی اگنا، وہ سر کے بالوں کے اگنے کا جو منتہا ہے۔ دیکھیے پیچھے سے اگر آپ آئیں نا، سر کے بال اگتے آ رہے ہیں اگتے آ رہے ہیں اگتے آ رہے ہیں، پیشانی پر جب آتے ہیں اب اگنا ان کا ختم ہو گیا ہے، تو جہاں پر اگنے کی انتہا ہے وہ اس کو قصاص کہا جاتا ہے، یعنی یہ حصہ جو پیشانی کا اوپر والا حصہ ہے جو بالوں سے ملا ہوا ہے، ٹھیک۔ کہاں تک؟ الی آخر ذقن، ذقن یعنی بالذال المعجمہ، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ زال پڑھیں، دال نہ پڑھیں، بے زکن۔ ایک منٹ ہولڈ، میں 2 منٹ بعد کال کرتا ہوں۔ بے زکن، زکن پڑھنا ہے اس کو، زال کے فتح، زال یعنی زال ہے دال، موجم سے مراد، دیکھیں بغیر نقطے کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو موجم نہیں کہتے، جو نقطے دار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ موجم کہتے ہیں، یعنی دال نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زال ہے۔ والقاف المفتوحۃ منہ، اور کاف کیا ہونی چاہیے؟ اس کی مفتوح ہونی چاہیے۔ تھوڑی جس کو کہتے ہیں نا اردو میں، یہ تھوڑی جو ہوتی ہے اس کے آخر تک، الی آخر ذقن، جہاں تک تھوڑی کا حصہ ہے۔ طولن یہ کس اعتبار سے ہے؟ لمبائی کے اعتبار سے، یعنی لمبائی میں سر کے بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے آخر تک، اور عرض میں کتنا تھا؟ وسطیٰ اور جو ابہام کے درمیان چہرہ آ جائے۔ البتہ یہ بھی توضیح المسائل میں بھی ہے، تھوڑا سا من باب المقدمہ دائیں اور بائیں سے بھی تھوڑا سا دھو لینا چاہیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ سارا چہرہ دھل چکا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ مرائین فی ذالک مستوی الخلقۃ فی الوجہ والیدین، دیکھیے جو انگوٹھا، سنیں، انگوٹھا اور درمیان والی انگلی کے درمیان جو چہرہ آ جائے، اگر کسی کا ہاتھ بالکل چھوٹا ہے، وہ ناک کے اوپر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہاتھ لمبا ہے تو کانوں تک پہنچ جاتا ہے، کہتے ہیں پھر وہ مستوی خلقت کی رعایت کریں گے کہ اگر اس کا ہاتھ عام لوگوں کے برابر ہوتا تو کہاں تک چہرہ دھوتا، وہاں پر کریں گے۔ چہرے میں بھی مستوی خلقہ، بازو میں بھی اسی طرح مستوی، کسی کی بالکل چھوٹے سے بازو ہیں یا بہت بڑے بازو ہیں تو دیکھا جائے گا مستوی خلقہ۔ فرماتے مرائین، در حالانکہ رعایت کرتے ہوئے، فی ذالک اس میں، یعنی یہ جو ہم نے طول اور عرض بیان کیا ہے اس میں رعایت کرتے ہوئے مستوی الخلقت کی، یعنی جس کی خلقت برابر ہے، یعنی عام جو عام لوگ ہیں، فی الوجہ والیدین، یعنی چہرے میں بھی اور ہاتھوں میں بھی، چہرہ بھی اسی طرح، جو معمولاً جتنا چہرہ کسی کا چہرہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا چہرہ ہے تو پھر وہ مستوی الخلقت کی رعایت کی گئی، چھوٹا سا بالکل پھر بھی مستوی الخلقت کی رعایت کی جائے گی۔ وَيَدْخُلُ فِي الْحَدِّ مَوَاضِعُ التَّحْدِيثِ وَهِيَ مَا بَيْنَ مُنْتَهَى الْأَزَارَةِ وَالنَّزْعَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِشَعْرِ الرَّأْسِ وَالْأَزَارِ وَالْعَارِضِ لَلنَّزْعَتَانِ۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا نا فی الحد، حد ہے لفظ، یہ حد بیان کی ہے نا طول کے اعتبار سے بھی، اور کہتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں مواضع التحذیف۔ تحذیف کا لفظ باب تفعیل کا مصدر ہے، حروف اصلی کون سے اس کے؟ ہا، ذال، فا، حذف، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی وہ ماشاءاللہ پہلے تو خواتین کرتی تھی، اب مرد بھی وہ جو جاتے ہیں حجام کے پاس اور وہ کیا کہتے ہیں، فشل کراتے ہیں۔ فشل میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتہ ہے؟ پتہ فشل میں ہوتا ہے ایک تو داڑھی کے بال ہیں، اس کے علاوہ جو رخسار ہے یا پیشانی پر کوئی فالتو بال ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ یہ پرانے زمانے میں اب بھی کسی کو ہوتا ہے، یہ جو پیشانی کے دونوں کونے ہیں یہاں سے لے کر یہ کان کے سامنے والی جگہ، یہاں کچھ فالتو بال ہوتے ہیں،
पुराने ज़माने में भी औरतें वो ब्यूटी पार्लर इस अंदाज में तो नहीं थे, किसी अंदाज से धागे के ज़रिए वो यहाँ से लेकर ना ये जो पेशानी का यानी कोना है, यहाँ से लेकर कन पट्टी के सामने तक ये जो बाल होते थे या ये जो बाल होते थे, इनको मवाज़े तहज़ीफ़ यानी वो जगह जहाँ के बाल औरतें क्या करती हैं, साफ़ करा देती हैं। बाद में फिर वो बाकायदा, असल तो वही औरतों से निकला है ना कि वो बाल साफ़ कराती थी चेहरे को खूबसूरत करने के लिए, फिर इस जगह का इसम बन गया मवाज़े तहज़ीफ़ से मुराद अब ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। समझा की बात? कहते हैं मवाज़े तहज़ीफ़ भी इस गस्ल में, इसमें ये ना समझे कि शायद ये जगह जो है ना कान पट्टी के सामने से ये जगह और जो माथे के आपके दोनों किनारे हैं ये जगह, कहते हैं यहाँ जो बाल होते हैं फालतू सारे के सारे वो भी इसमें दाखिल शामिल हैं। ठीक है, ये इनको कहा जाता है मवाज़े तहज़ीफ़। अच्छा जी, मवाज़े तहज़ीफ़ वाहिया ये कौन से हैं? माबैन मुंतहल इज़ार वन नज़आ, नज़आ कहते हैं कान पट्टी, इज़ार कहते हैं, सुने ये जो सफ़ेदी है ना जो पेशानी उसके माथे के दाएं साइड पे, इसको सफ़ेदी कहा जाता है। ये जो कोना नहीं है ये, और नज़ा किसको कहते हैं? कान पट्टी के ये इस जगह को, इसके दरमियान जो मवाज़े हैं यानी माबैना मुंतहन अज़ार, अज़ार का मुंतहा और नज़ा अल मुत्तसिलत बिशार रास, इनके वो मकामात जो सर के बालों के साथ मिले हुए हैं। समझा की बात? अच्छा, वल अज़ार वल आरिज, यानी खुद अज़ार भी शामिल है और आरिज भी। आरिज किसे कहते हैं? ये कान के नीचे ये जो जगह है, ये इनके जबड़ों के पीछे, ये भी क्या हो जाएगी? ये भी उसी में क्या कहते हैं? शामिल है। लन नज़अतान बितहरीक, तवज्जो फरमाएं, ये बाज़ लोगों के जो माथे के ऊपर वाले दो किनारे नहीं है, ये बहुत पीछे की तरफ गए हुए होते हैं। बाज़ लोगों के वो होता है ऐसे, यानी सामने पेशान उसके माथे के ऊपर बाल आगे हैं, जो माथे के दोनों किनारे बाल ज़्यादा पीछे गए थे, कहते हैं वो जो दो हिस्से वो शामिल नहीं है। अगर ज़्यादा पीछे गए हुए तो उनको क्या कहते हैं? नज़अतान। वलन नज़अतान बितहरीक, नज़अतान यानी हरकत के साथ पढ़े। वन नज़अतान, ये जो नज़अतान है वो इसमें इस हद में शामिल नहीं है। समझा की बात? किसे कहते हैं नज़अतान? वहुमल बयाजान, ये वो दो सफ़ेदियाँ हैं, अल मुख्तनिफ़ान लिन्नास से नासियत, जो इस पेशा, नासिया के माने पेशानी, जो पेशानी के साथ दो हिस्से जुड़े हुए हैं, जो कोने बने हुए होते हैं दो पेशानी के, वो इस हद में शामिल नहीं है। समझा की बात? अच्छा जी, अगला मसला सुन लें, वाज़ेह नहीं, ये इस्तिलाह ज़हन में रखनी है। अगला मसला यह है, अगर दाढ़ी हो घनी, दाढ़ी नहीं है तो बिस्मिल्लाह, मसला ये फिर पेश नहीं आएगा। दाढ़ी है, दाढ़ी दो सूरत, ये घनी है, इतनी घनी है कि वहाँ से जल्द नज़र नहीं आती, तो फिर ऊपर से बालों को धोना काफ़ी है। लेकिन अगर जल्द नज़र आती तो तखलील शा'r वाजिब है, यानी उंगलियों के साथ उसको खिलाल करें ताकि पानी वहाँ उन अज्जा तक पहुँच जाए। समझा की बात? यानी इसको कहा जाता है तखलील। तखलील कब वाजिब है? जब वो ज़्यादा घनी ना हो और छोटी हो, अंदर से जल्द नज़र आती हो। फरमाते हैं व तखलीलो खफीफ शा'r, यानी जो खफीफ शा'r है ना, जो थोड़े बाल हैं जिनसे अंदर जल्द नज़र आती है, उनकी तखलील, तखलील का मतलब है ना उंगली डालना ताकि उन तक पानी पहुँच जाए। वह हुआ माँ तखलील, वो खफीफ शा'r से मुराद माँ तुरल बुशरतो मिन बशरतो मिन खिलाली, जिनके अंदर से दरमियान से जल्द नज़र आए। फी मजलिस तखातुब, यानी अगर आप आमने सामने बैठे हुए ना किसी के, तो और वो आपकी बालों के अंदर से जल्द जो है ना, वो जो चमड़ा वो नज़र आ रहा हो, इस सूरत में तखलील वाजिब है। अगर वो मजलिस तखातुब में आमने सामने बैठे हुए हैं, बाल इतने घने के अंदर से जल्द नज़र नहीं आती, तो फिर उस सूरत में तखलील वाजिब नहीं होगी। दून अल कसीफ, जो कसीफ है ना, घने बाल हैं, वहाँ पर ये तखलील वाजिब नहीं है। वह खिलाफ, वो इसके बरखिलाफ है। वल मुराद बे तखलील ही, तखलील से क्या मुराद है? इदखालुल मा खिलालहू, पानी को दाखिल करे, खिलालहू इसके अंदर, किसके अंदर? वही बालों के अंदर। लिगस्ल बशरतिल मस्तूरत भी, ताकि इन बालों के जरिए जो जल्द छुपी हुई है वो क्या हो सके? धुल सके। देखिए जो नज़र आ रही है ना, तो कुछ छुपी हुई है ना बालों की, जैसे खिलाल करेंगे ताकि तमाम हिस्सों तक वो पानी पहुंच जाए। अच्छा जी, अम्मा ज़ाहिर खिलाल, अम्मा ज़ाहिर क्या है? अम्मा ज़ाहिर तो खिलालहू
فلا بد من غسلها کما، لیکن وہ جو اما ظاہر ہے، تو جو اس سے کیا ہیں ظاہر ہیں، خلال سے ظاہر ہیں، یعنی جو بالکل نظر آ رہے ہیں تو وہاں پر خلال نہیں ہے، فلا بد من غسل، ان کا غسل واجب ہے، کما یجب غسل کیا ہے جزء آخر مما جاورها من المسور. انشاءاللہ تعالی ٹائم ختم ہو گیا، اس کو کل تک رکھیں. صلی اللہ علیہ وسلم.